السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں ایسا کمپریہنسو کوشچن حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یہ سوال اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو نان ٹریڈنگ کا کسی بھی قسم کا سوال بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخر تک ضرور سنیں۔ آئیے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوشچن کا ریسیٹ والا پورشن حل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ بھی تیار کریں گے، یعنی اس کا ایک ایفیکٹ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی انکم والی سائڈ پہ شو کریں گے اور اس کا دوسرا ایفیکٹ بیلنس شیٹ میں ایسٹ والی سائڈ پہ شو ہوگا یا لائبلٹی والی سائڈ پر شو ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کو انٹرنس فیس اور لائف ممبرشپ فیس یہ کیپٹل کلیکشن ہے اور اس کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے کہ انٹرنس فیس اور لائف ممبرشپ کی ساری اماؤنٹ کیپٹلائز کریں۔ مینز یہ اماؤنٹ آپ نے کمنگ ایئر کے لیے سیو کر کے رکھنی ہے، کمنگ ایئر میں اسے ایکسپینسز کو پے کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے ڈونیشنز کے حوالے سے، اسے ریونیو کنیکشن کا نام دیا گیا اور ایڈجسٹمنٹ بتایا گیا ہے کہ ڈونیشنز ریسیوڈ واز کریڈیٹڈ ٹو ریونیو، یعنی اس کو انکم بنائے کرنٹ ایئر میں ایکسپینسز کو پے کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ ایڈجسٹمنٹ کی جانب، جس میں انٹرسٹ آن فکس ڈپازٹ ہے 100 روپیز کا، یہ ریونیو کنیکشن ہے، اس لیے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی انکم والی سائڈ پر لکھا گیا، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انٹرسٹ آن فکس ڈپازٹ آپ کو پورا وصول نہیں ہوا۔ ایکچوئل میں یہ 10,000 کی اماؤنٹ تھی جو آپ نے 1 جولائی 2005 کو انویسٹمنٹ کی تھی 10% ریٹ کے حساب سے، تو 10,000 کو 10% سے ملٹیپلائی کیا اور 1 جولائی سے لے کر 31 دسمبر تک 6 منتھس بنتے ہیں، اس لیے 6 سے اسے ملٹیپلائی کیا اور 12 سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس 500 کی اماؤنٹ کیلکولیٹ ہو کے آئے گی، جس میں سے 100 روپیز آپ نے ریسیو کر لی ہیں، جبکہ 400 روپیز آپ نے ابھی ریسیو کرنے ہیں۔ 400 ریسیویبل ہے، اس لیے 400 روپیز کی اماؤنٹ ایسٹ کے طور پر بیلنس شیٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں انکم والی سائڈ پر ٹوٹل 500 لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ریسیٹ فرام لیکچرز ہے، یہ آپ کا ریونیو کلیکشن ہے، اس پر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، اسے براہ راست انکم والی سائڈ پر لکھا گیا اور اس کے بعد سیل آف بائک آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے، اس کی بک ویلیو 350 روپے تھی، جبکہ آپ نے اس کو سیل آؤٹ کیا 250 روپے میں۔ 350 روپے کی بائک آپ نے 250 میں بیچی تو آپ کو لاس ہوا، تو اس لاس کو ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں ایکسپینس والی سائڈ پر لاس کی صورت میں شو کریں گے۔ اگر یہاں پر ایسی صورتحال ہوتی کہ 350 روپے سے زیادہ اماؤنٹ آپ اس کی وصول کرتے تو آپ اس صورت میں اس سے منافع کماتے، تو ایسی صورت میں آپ کو پروفٹ آن سیل آف بائک ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں سبسکرپشن کی جانب۔ سبسکرپشن وہ اماؤنٹ ہے جو آپ کو منتھلی بیسس پر آپ کے ممبرز، نان ٹریڈنگ کنسرن کے ممبرز پے کرتے ہیں۔ اس پر 3 اسٹیرک کے نشان مینز 3 ایڈجسٹمنٹس ہوں گی۔ سب سے پہلی ایڈجسٹمنٹ اکروڈ اماؤنٹ کی ہے 500 کے حوالے سے، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے کرنٹ ایئر میں ریسیو کرنی تھی لیکن نہیں ملی۔ اس کی ٹریٹمنٹ بالکل انٹرسٹ آن فکس ڈپازٹ کی طرح ہی ہے۔ یہ اماؤنٹ 10,000 میں ایڈ ہو جائے گی اور کرنٹ ایئر کی بیلنس شیٹ میں ایسٹ کے طور پر شو ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ مزید ایڈجسٹمنٹ 200 روپیز کی ہے، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے کرنٹ ایئر میں کمنگ ایئر کی ریسیو کی ہے، یعنی 2005 میں آپ نے 2006 کی اماؤنٹ ریسیو کر لی۔ یہ اماؤنٹ 2006 سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے یہاں پر اسے 10,000 میں سے مائنس کریں گے کیونکہ یہ اماؤنٹ 10,000 میں شامل ہے اور اسے کرنٹ ایئر کی بیلنس شیٹ میں ریزرو کے طور پر شو کر دیں گے۔ اس کے بعد سبسکرپشن سے ریلیٹڈ نیکسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے کہ 1000 کی اماؤنٹ ایسی ہے جس کا تعلق پریویس ایئر سے ہے، یعنی 2004 سے ہے، وہ ریسیو ہوئی ہے آپ کو 2005 میں، کیونکہ یہ اماؤنٹ پچھلے سال کی انکم میں ایڈ ہو چکی تھی، ایسٹ میں لکھی جا چکی تھی، لیکن ریسیو ہوئی ہے کرنٹ ایئر میں، اس کا ریلیشن شپ پریویس ایئر سے ہے، اس لیے یہاں سے پر اسے مائنس کیا گیا اور اوپننگ کی بیلنس شیٹ میں ایسٹ کے طور پر شو کر دیں گے اسے۔ اس طرح سبسکرپشن کی جو ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس آئے گی نیٹ کرنٹ ایئر کے حساب سے 9,300 بنے گی۔ فرض کریں یہ سبسکرپشنز الگ الگ دی گئی ہوتی تو ان کو درج ذیل طریقوں سے ٹریٹ کرتے۔ سب سے پہلے
2004 की सब्सक्रिप्शन जो 1000 है जिसे आपने 2005 में रिसीव किया है, इसे बराह रास्त ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए ओपनिंग की बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड पर लिख देते, और 2005 में 8800 की अमाउंट जो रिसीव की है इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पे लिखते, और 2005 में 2006 की 200 रुपीज़ की जो अमाउंट रिसीव की है इसे बराह रास्त करंट ईयर की बैलेंस शीट में रिजर्व के तौर पर लिखते। यानी प्रीवियस ईयर और कमिंग ईयर की सब्सक्रिप्शन की सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होती, इसे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में प्लस या माइनस ना करते। जबकि करंट ईयर में आपने 500 रिसीव करना था, वो नहीं मिला, इसलिए इसको 8800 में ऐड किया तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन 9300 बनी। इस तरह टोटल इस साइड का बनेगा 16,300 रुपीज़। इसके बाद हम बढ़ते हैं पेमेंट वाले पोर्शन की जानिब, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर वाली साइड शो की जाएगी। इसके साथ साथ बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड ओपनिंग की, क्लोजिंग की। ओपनिंग मीन्स 31 दिसंबर 2004 और क्लोजिंग मीन्स 31 दिसंबर 2005। इन दोनों की एसेट और लायबिलिटी साइड शो की गई है। तो सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट लॉस ऑन सेल ऑफ बाइक के हवाले से हम देखेंगे। बाइक की बुक वैल्यू 350 रुपीज़ बनती थी, जबकि इसको सेल आउट किया 250 में, तो इस सूरत में आपको लॉस हुआ, इसलिए इस लॉस को एक्सपेंडिचर वाली साइड पर लिखा गया है। इसके बाद रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर एक्सपेंडिचर वाली साइड पर लिखी गई। रेंट एंड टैक्सेस के हवाले से दो एडजस्टमेंट्स हैं। इसके साथ एडजस्टमेंट 500 रुपीज़ की अमाउंट की है। ये वो अमाउंट है जो आपने करंट ईयर के एंड पर पे करनी थी लेकिन पे नहीं की। ये आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ये आपकी आउटस्टैंडिंग या अनपेड अमाउंट है, इसलिए 1000 में ये ऐड हो जाएगी और करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसको करंट लायबिलिटी के तौर पर लिखा जाएगा। इसके साथ साथ सेम अमाउंट यानी 500 की अमाउंट आपने पिछले साल अदा करनी थी जो करंट ईयर में पे की है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर की अमाउंट को यहाँ से माइनस करेंगे और इसे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पर शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बुक्स आपका फिक्स एसेट है, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिक्स डिपॉजिट आपका 10,000 है, ये भी आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस पर 10% इंटरेस्ट लिखा हुआ, ये आपकी इनकम थी, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद इंश्योरेंस की अमाउंट 1000 की है, ये आपका एसेट है, लेकिन इसके साथ एडजस्टमेंट ये बताई गई है कि 1000 में से 700 की अमाउंट ऐसी है जो आप कंज्यूम कर चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, ये एक्सपायर हो चुकी है, मतलब एक्सपेंस हो गया, इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर वाली साइड पे लिखा गया। और बाकी जो 300 है वो अनएक्सपायर्ड है, प्रीपेड है, अभी इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया, इसलिए 300 को करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर शो कर दिया गया। इस तरह 1000 आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आपको प्रोवाइड की गई है बुक्स पर 100 रुपीज़ की, इसे एक्सपेंस के तौर पर एक्सपेंडिचर वाली साइड पर शो कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट में बुक में से इसे माइनस कर दिया जाएगा। और आखिर में आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, इसे क्लोजिंग की बैलेंस शीट में यानी 31 दिसंबर 2005 की बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर शो कर देंगे। अब यहाँ पर इन तमाम पेमेंट्स का टोटल 5650 रुपीज़ बनता है। इसके बाद हम इन दोनों हिस्सों को इकट्ठा बनाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए ये अलग अलग बनाए गए थे। इनकम वाली साइड का टोटल 16,300 है, जबकि एक्सपेंसेस वाली साइड का टोटल 5,650 रुपीज़ बनता था, यानी वो कम था, इसलिए 60,300 को दोनों साइडों पे लिखा और एक्सपेंडिचर वाली साइड पर 16,300 में से 5,650 को माइनस किया तो सरप्लस की अमाउंट आपके पास 10,650 रुपीज़ की आई। इस क्वेश्चन में आपको बिगनिंग के एसेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। 31 दिसंबर 2004 जब एंड हुआ तो उस वक्त आपके पास बुक्स थी 4000 की, फर्नीचर था 1000 का, इन्वेस्टमेंट थी 1000 की, सब्सक्रिप्शन जो 1000 की रिसीव करनी थी वो भी 1000 की थी, और कैश का ओपनिंग बैलेंस 500 का था। बाइक आपके पास 350 रुपीज़ की थी। इस तरह
ٹوٹل ایسٹس آپ کے 7,850 روپیز کے بنتے تھے، جبکہ آپ نے پریویس ایئر کرنٹ 500 کرنٹ ایئر میں پے کیا ہے، تو یہ آپ کی پریویس ایئر کی لائبلٹی تھی، اس لیے اس کو اس میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس کرنٹ ایئر کے لیے کیپٹل فنڈ 7,350 روپیز آئے گا۔ اسے اب آگے بیلنس شیٹ میں پٹ کریں گے۔ نیکسٹ ہم بیلنس شیٹ پریپیئر کریں گے جس میں کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹ کو لکھا گیا۔ سب سے پہلے کیش ان ہینڈ کو لکھا گیا، اس کے بعد سبسکرپشن جو کرنٹ ایئر میں ریسیو کرنی ہے وہ لکھی گئی، ان ایکسپائرڈ انشورنس کی اماؤنٹ لکھی گئی 300 کی، انٹرسٹ جو آپ نے ریسیو کرنا تھا فکس ڈپازٹ پر 400 وہ لکھا، فکس ڈپازٹ 10,000 کا یہ اماؤنٹ پٹ کی، انویسٹمنٹ 1000 کی یہ پٹ کی آپ نے، فرنیچر آپ کے پاس اوپننگ کا 1000 کا، سال کے دوران کچھ بھی پرچیز نہیں کیا اس لیے سیم اماؤنٹ رہی، بکس آپ کے پاس 4000 کی ایئر کے سٹارٹ پر تھی، ڈیورنگ ایئر آپ نے 500 کی پرچیز کی، اس میں سے 100 روپیز کی اماؤنٹ آپ نے ایز ڈیپریسیشن مائنس کی تو ریمیننگ اماؤنٹ 4400 روپیز بنی۔ انویسٹمنٹ فرنیچر اور بکس یہ آپ کے اوپننگ کے فکس ایسٹ تھے جو کیری فارورڈ ہو گئے کرنٹ ایئر کی کلوزنگ بیلنس شیٹ میں۔ اس کے بعد ہم ایسٹ کی سائڈ کا ٹوٹل کریں گے، یہ بنا آپ کا 20,700۔ اس کے بعد ہم اس کی لائبلٹیز والی سائڈ، ریزرو اور کیپٹل والی سائڈ کمپلیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے رینٹ کرنٹ ایئر کا جو پے کرنا ہے وہ لکھا آپ نے، پھر سبسکرپشن جو کمنگ ایئر کی آپ نے ریسیو کی ہے کرنٹ ایئر میں وہ ریزرو کے طور پہ شو ہوئی، پھر لائف ممبرشپ فیس جو 100% آپ نے ریزرو بنائی تھی وہ یہاں پہ شو کی گئی، انٹرنس فیس کے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ کی گئی، کیپٹل فنڈ جو آپ پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں وہ لائبلٹیز، ریزرو اور کیپٹل ان تینوں کا ٹوٹل بھی 20,700 روپیز بنا۔ سبسکرپشن، لاکر رینٹ، پروسیڈ فرام لیکچر، سیل آف نیوز پیپر، ٹورنامنٹ یا کنسرٹ فنڈز ہوں، ریسیٹ فرام ریکریشنز ہیں، گورنمنٹ گرانٹس ان شیپ آف کیش اور انٹرسٹ جو آپ ریسیو کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے ریونیو کلیکشن ہے، انہیں ہمیشہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں انکم والی سائڈ پر لکھا جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں ڈونیشنز، انٹرنس فیس اور لائف ممبرشپ فیس ہے، اگر ایڈجسٹمنٹ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا گیا ہو تو آپ انہیں انکم بنا سکتے ہیں، یعنی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں انکم والی سائڈ پر لکھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ان کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ان کا کچھ حصہ انکم بنائے اور کچھ حصہ ریزرو بنائے، تو اس صورت میں جو حصہ انکم بنایا جائے گا اسے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں انکم والی سائڈ پہ لکھا جائے گا، اور جو حصہ ریزرو بنایا جائے گا اسے بیلنس شیٹ میں ریزرو کے طور پر لکھا جائے گا، جبکہ ایسی کلیکشن جو ہمیشہ بیلنس شیٹ میں لائبلٹی یا ریزرو کے طور پہ لکھی جاتی ہیں، اسپیشل فنڈ، کسی خاص مقصد کے لیے فنڈ آپ جب ریسیو کرتے ہو، اور لیجیسیز شامل ہیں۔ لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی کوسچن ہو یا سجیشنز ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا ضرور ذکر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔